آج کے ہمارے پروگرام میں ہم بات کریں گے نیوروپیتھی کہ بیسیکلی کازز آف نیوروپیتھی کیا ہوتی ہے۔ نیوروپیتھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حصہ جو دل سے جتنا زیادہ دور ہوگا وہاں پہ اتنی بلڈ سرکولیشن کم ہوگی۔ جب آپ کا لائف سٹائل چینج ہوگا، جب آپ کی ڈائٹ ہیبٹس چینج ہوں گی، جب آپ اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی میں کم انگیج کریں گے، یعنی آپ کا فزیکل ورک کم ہوگا، تو ایسی صورتحال میں آپ کے ہاتھ پاؤں، اسی طرح جو آپ کے نی جوائنٹ سے نیچے والا پیریفرل جس کو نیوروپیتھی ہم کہتے ہیں، جو نیچے والا نی جوائنٹ کے نیچے والا حصہ ہے، یعنی جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں سون رہتے ہیں، یعنی میرے یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے ان میں کوئی فیلنگ ہی نہیں آتی۔ سم ٹائم مجھے اس کے ساتھ کوئی رگڑ بھی پیدا کریں تو نہیں ہوتی، سم ٹائم میرے ہاتھوں کے اندر برننگ ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں سن رہتے ہیں، پاؤں کی ایڑیاں تھکی رہتی ہیں، سم ٹائم میں چلتی بھی نہیں ہوں، چلتا بھی نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی میرے پاؤں جو ہے وہ ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں، اور کچھ ٹائم پہ تو مجھے وزن نہیں پڑتا یا میرے پاؤں میں کچھ فیلنگ ہی نہیں ہوتی، چلتے چلتے میرا جوتا اتر جاتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اترا ہے یا نہیں اترا، یا پاؤں کے نیچے اگر کوئی اس میں کوئی چیز لگا بھی جائے، یعنی اس کو ٹیسٹ بھی کیا جائے، تو وہ بھی مجھے کچھ خاص طرح کی کوئی فیلنگ نہیں آتی، یا ہاتھ پاؤں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ گرپ میری اس طرح سے نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو اگر گرپ کروں، مضبوطی سے پکڑوں، تو وہ اس طرح کی پکڑ اس میں نہیں ہے۔ تو اس کی کاز کیا ہوتی ہے، یہ کیوں مجھے ایسا ہو رہا ہے، یہ وہ سوال ہیں جو لوگ ہمارے کلینکل ٹرائل میں، ہاسپٹلز میں، ایمرجنسیز میں، او پی ڈی میں لوگ ان کمپلینس کے ساتھ رپورٹ ہوتے ہیں۔ اب بینگ اے پروفیشنل، بینگ اے کلینیشین پریکٹیشنر، آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کازز آف نیوروپیتھی، اب آپ نے اس کی فائنڈنگ کرنی ہے کہ کازز آف نیوروپیتھی بیسیکلی کیا ہے، نیوروپیتھی کیوں ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کے روٹ کاز کیا ہے۔ ان سارے موضوعات پر جب ہم پیشنٹ کو اپنے کلینکل ٹرائل میں سامنے دیکھتے ہیں تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہم پیشنٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر ہم پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ سوتے کب ہیں، کتنی نیند آپ کو آتی ہے، پانی کا انٹیک آپ کتنا کرتے ہیں، ڈائٹ میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ریگولر آپ یوز کرتے ہیں، چائے کا استعمال آپ کا کتنا ہے، الکوہل کا آپ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، شوگر کے مریض ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہوتا، آپ کا ہائی کولیسٹرول تو نہیں ہے، آپ کو یورک ایسڈ تو نہیں ہوتا، اس کے علاوہ آپ کوئی ایسی ڈیزیز کی کوئی دوائیاں تو نہیں کھاتے، بہت زیادہ پین کلر کا استعمال تو نہیں کرتے، یا پھر آپ کو کانسٹیپیشن تو نہیں رہتی، قبض کا شکار تو نہیں ہے، فیٹی لیور تو نہیں ہے، آپ کے جگر پہ چربی، پیٹ کا تناسب، وزن کا بڑھ جانا، کیا یہ ساری چیزیں ہیں؟ فزیکل تو ہمیں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ ہم پیشنٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ کوئی چیز اس کی ایسی مائنڈ میں ہو جو وہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہو، یا اس کی وہ فیلنگز ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ جو وہ بتائے ہم اسی کو ڈائگنوز کرتے ہیں، ہم صرف اس کی ہسٹری میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو سنتے ہیں۔ جب ہم پیشنٹ کو پراپر سنتے ہیں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کرونک کڈنی ڈیزیز تو نہیں ہے جس کو سی کے ڈی کہا جاتا ہے، ڈی کے ڈی یعنی ڈائبیٹک کڈنی ڈیزیز تو نہیں ہے کہ شوگر کی وجہ سے گردوں پہ کوئی آپ کے افیکٹ تو نہیں ہے، اسی طرح سی ایل ڈی ہم یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کرونک لیور ڈیزیز تو نہیں ہے، کوئی جگر کے مسائل، کوئی ہیپاٹائٹس، کالا یرکان، پیلا یرکان، کبھی آپ کو کوئی ہیپاٹائٹس بی، سی، ای کوئی بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کبھی آپ کو پرانا کوئی ٹائیفائڈ رہا ہے، پرانا آپ کی باڈی میں کوئی بخار رہا ہے، یا اس کے علاوہ ہم یہ پوچھتے ہیں اس سے کہ آپ کو جو ہے وہ وٹامن ڈی کی کوئی کمی ہے، یا آئرن کبھی آپ کو لگا ہے، کبھی کوئی خون لگا ہے، خون کی کبھی کوئی کمی رہی ہے آپ کو۔ ان ساری چیزوں کو ہم پیشنٹ کو اپنے کلینکل ٹرائل میں یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں۔ پوچھنے کے بعد پھر ہم جب پہنچتے ہیں ڈائگنوز کے اوپر تو پھر ہم اس کے ٹریٹمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ سم ٹائم ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پیشنٹ یہ جو کمپلین کر رہا ہے نیوروپیتھی کی، پٹھوں میں ان کو کچھ فیل نہ ہونا، جلن ہونا، یا پٹھوں کے اندر طاقت نہ ہونا، گرپ مضبوط نہ ہونا، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہے پرانا۔ یعنی انفیکشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ سی کے ڈی کا مریض ہے، یعنی کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کا یوریا کا کیا لیول ہے، کریٹینائن اس کا کتنا بڑا ہوا ہے، پھر ہم اس کا ای جی ایف آر جو دیکھتے ہیں گردے کا، جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں آر ایف ٹی، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں
کہ اگر یوریا بڑھا ہوا ہے، کریٹینن بڑھا ہوا ہے اور جی ایف آر اس کا کم ہوا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کڈنی جو ہے وہ پراپر طریقے پہ فنکشن نہیں کر رہے، اس کے گردے جو ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہے، تو جس کی وجہ سے اس کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہوتی ہے، جیسے ایچ آئی وی وائرس ہے، کہ اگر اس کو کوئی ایچ آئی وی ہوا ہے یا کوئی اس کو ایسی بیماری ہے جس میں ہم یہ کہ لیپروسی ہے، کوڑ ہے، یعنی کوڑ کی اجزام کی کوئی بیماری اس کو پرانی رہی ہے، سکن کے کوئی پراپر اس کو ایشو رہے ہیں، سکن ڈیمیج ہوئی ہے، سکن سافٹ ٹیشو انفیکشن رہا ہے، کرونک قسم کا جو ہے وہ اس کو ایگزیما رہا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی فنگل انفیکشن ہے، سورائسز ہے، اس طرح کی 100 ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو یہ ساری چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے الکوہلزم میں تو نہیں ہے، یعنی شراب نوشی تو نہیں کرتا۔ اگر یہ الکوہلزم کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ڈرنکر ہے، سموکر ہے، تو اس میں بھی آپ کو نیوروپیتھی کے مسائل ہو سکتے ہیں، پٹھوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، سرکولیشنز کے ایشو ہو سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے اس میں بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے، تو اگر اس بندے کی ڈائٹ تو ٹھیک ہے، یہ پانی شانی کا انٹیک بھی صحیح کر رہا ہے، لیکن اس کی بلڈ سرکولیشن اگر پراپر نہیں ہے، یا کیلشیم جو ہے وہ اس کی باڈی کے اندر اس طرح یوٹیلائز نہیں ہو رہا، وٹامن ڈی اگر اس کی باڈی میں ہے تو وہ ایکٹیو فارم میں نہیں ہے، وہ آپ کے کیلشیم کو وہاں سے ٹرانسپورٹ نہیں کر رہا بلڈ کے تھرو، وہ آپ کے مسلز کو، نرو کو، آپ کی بونز کو اس طرح سے پراپر ڈیوائڈ نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے بھی آپ کو پٹھوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، کمزوری ہو سکتی ہے، پٹھوں کی کمزوری ہو سکتی ہے، نیوروپیتھی ہو سکتی ہے، یہ سارے وہ ایشوز ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے میں نے یہ کہا کہ لوگ یہ شکایت کے ساتھ آتے ہیں کہ میرے گھٹنوں سے نیچے والا حصہ جو ہے وہ پاؤں سے لے کے گھٹنوں تک، ڈاکٹر صاحب مجھے اس پہ وزن نہیں پڑتا، مجھے یہ حصہ جو ہے وہ سن لگتا ہے، مجھے اس حصے میں ہر وقت جنجناہٹ سی ہوتی ہے، مجھے اس پہ کیڑیاں چلتی ہیں، مجھے سم ٹائم جو ہے وہ اس طرح فیلنگ ہوتی ہے کہ اس پہ مجھے ایچنگ رہتی ہے۔ تو ایسے میں ہم اس کو پیریفرل نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ جو حصہ دل سے جتنا زیادہ دور ہے وہاں سرکولیشن کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے، تو ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انگیج کر کے تو پھر اس سرکولیشن کو بہتر بنانا پڑتا ہے، تاکہ جو حصہ دل سے جتنا زیادہ دور ہے اس کو اتنے اچھے طریقے سے اگر ہم اس کی سرکولیشن کروائیں گے، فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے، تو وہ سرکولیشن بہتر ہوگی اور وہاں پہ نیوروپیتھی کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاؤں کے نیچے لیگ کا جو نیچے والا حصہ ہے، آپ کے گھٹنوں سے نیچے والا حصہ ہے، اس میں اگر آپ کو اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں کہ محسوس کچھ نہیں ہو رہا، وزن نہیں پڑ رہا، کمزوری محسوس ہوتی ہے، تھوڑا سا چلتی ہوں تھک جاتی ہوں، تھوڑا سا کام کرتا ہوں تھک جاتا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں تو اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ پیریفرل نیوروپیتھی ہوتی ہے۔ پیریفرل نیوروپیتھی میں ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ بلڈ کا فلو نیچے کی طرف اس طرح نہیں ہے، تو اس میں بھی ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے، جس میں آپ کی واکنگ ہے، سائیکلنگ ہے، جم آپ کر سکتے ہیں، پھر اسی کے اکارڈنگلی آپ کو اپنے آپ کو ورک آؤٹ کروانا ہوتا ہے، باڈی کے اندر پانی کے انٹیک کو بڑھانا ہوتا ہے۔ واٹر انٹیک بڑھائیں گے تو سرکولیشن آپ کی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ 60% جو سٹرکچر ہے آپ کی باڈی کا وہ پانی پہ بیسڈ کرتا ہے۔ اسی طرح 90% جو ہماری بلڈ سرکولیشن ہے وہ بھی پانی سے چلتی ہے، تو اس طرح پٹھوں کے پرابلم، نیوروپیتھی کے مسائل جو ہیں اس میں پانی کا بھی اہم رول ہوتا ہے۔ اب اس میں دوسری چیز ہمیں یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ آٹو امیون ڈیزیز کچھ ہوتی ہیں۔ آٹو امیون ڈیزیز کیا ہوتی ہیں کہ جب آپ کا برین جو ہے وہ سیل، جتنے بھی ہماری باڈی کے سیلز ہیں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیشو مل کے سیل بناتے ہیں، سیل مل کے جو ہے وہ باڈی آرگن بناتے ہیں، باڈی آرگن ملتے ہیں تو آپ کی ایک باڈی بنتی ہے۔ تو آٹو امیون ڈیزیز میں وہ سیل جو آپ کے برین کے انڈر فنکشن کر رہے ہوتے ہیں پوری باڈی میں، جب وہ آپ کے برین یعنی دماغ کا حکم ماننے سے انکار کر دیں اور آپ کا اپنا ہی مدافعتی نظام، آپ کی اپنی ہی امیونٹی، آپ کی اپنی ہی فوج آپ کے ہی خلاف کام شروع کر دے، تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں آٹو امیون ڈیزیز ہوگی۔ یعنی جو اس کی اپنی قوت مدافعت ہے، یعنی اس کی امیونٹی ہے، وہ اسی کے ہی خلاف کام کرنا شروع ہو گئی ہے، تو یہ بیسیکلی آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہیں۔ تو آٹو امیون ڈیزیز میں اپنی فوج اپنے ہی خلاف کام شروع کر دیتی ہے، اور آپ کا جو سیل ہوتے ہیں وہ آپ کے برین کے حکم ماننے سے یا اس کے انڈر ورک کرنے سے گریز کرتے ہیں، ریزسٹنس دکھاتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہیں۔ آٹو امیون ڈیزیز کے اندر بھی آپ کو سینسیٹائزیشن ہو سکتی ہے، سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے، نیوروپیتھی ہو سکتی ہے، ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہو سکتی ہے، یا آپ کی سرکولیشنز کے ایشو آ سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کو آرتھرائٹس ہے، جوڑوں کے کوئی ایسے مسائل ہیں،
آرتھرائٹس کے اندر اگر آپ کے جوڑ سویل رہتے ہیں، بے شمار قسم کی آپ میڈیکیشن یوز کرتے ہیں اور اس میں سم ٹائم اسٹیرائڈس کا استعمال بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی آپ کی یا کوئی پٹھا بعض دفعہ آپ کوئی انجیکشن کرواتے رہتے ہیں، انجیکٹ کرواتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کوئی آپ کی نرو ڈیمیجنگ بھی ہو سکتی ہے، پٹھوں میں پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ ساری وہ کازز ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں۔